السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما فی صفة الوضوء فی صفة حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صفة حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائی هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 44 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں، مدینہ کے تھے، کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو زیادہ بیان کرنے والے صحابہ اکرام، جن کو اہل علم مکثرین صحابہ کہتے ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام جن کی مرویات کی تعداد 1000 سے زائد ہے، تو یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بکثرت بیان کیا ہے۔ ان کی مرویات کی اگر تعداد دیکھی جائے تو 1540 حدیثیں ہیں، جس کے راوی عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ان کے ابو بھی صحابی تھے اور یہ بھی صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، اسی لیے ان کو عنہما کہا جائے گا۔ جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوں، صحابی ہوں، تو ان کو عنہما سے تعبیر کیا جاتا ہے، رضی اللہ عنہما۔ روایت بہت لمبی ہے، لیکن امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو مختصر ذکر کیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ پڑھ رہے تھے جابر بن عبداللہ کی سیرت کے حوالے سے، تو مدینہ میں سن 74 ہجری میں جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت وہ 94 سال کے تھے، 94 سال، 94۔ مدینہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حدیث دیکھیے، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفت مانے صفت، طریقہ، حج مانے حج، النبی حج النبی، نبی کا حج۔ قال ابدؤوا بما بدأ اللہ به، ابدؤوا کا معنی ہوگا تم لوگ شروع کرو، ابدؤوا تم لوگ شروع کرو، بما بدأ اللہ به، بما مانے جو، بدأ مانے شروع کیا، بدأ مانے شروع کیا۔ اخرجہ النسائی ہاکذا، ہاکذا مانے اسی طرح، ہاکذا مانے اسی طرح، بلفظ الامر، بلفظ الامر، لفظ مانے لفظ، امر مانے امر، حکم، بلفظ الامر، حکم کے لفظ کے ساتھ۔ وهو عند مسلم بلفظ الخبر، عند مسلم امام مسلم کے نزدیک، عند مسلم امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک، بلفظ الخبر، خبر کے معنی یعنی جس میں حکم نہ ہو، جس میں حکم نہ ہو، بس کسی بات کی خبر دی گئی ہو، عام طور پر فعل مضارع وغیرہ کے ساتھ اس کے صیغے بنتے ہیں۔ تو مسلم کے اندر جو لفظ ہے وہ خبر کے ساتھ ہے، اور نسائی کے اندر جو روایت ہے وہ امر کے ساتھ ہے، حکم کے ساتھ ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے طریقے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حج کیا تھا اس حج کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، تم شروع کرو وہاں سے
جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، ابدؤ تم لوگ شروع کرو، بما بدأ اللہ بھی جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے، یعنی حج کے طریقے میں یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ تم لوگ شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی پہلے صفا کی سعی پہلے کرو، پہلے صفا کی صحیح کرو۔ صفا پہاڑی ہے، جیسے عمرہ کریں گے، حج کریں گے تو طواف کے بعد پہاڑی پہ آتے ہیں، صفا پہ آتے ہیں، تو پہلے طواف کے بعد آدمی کہاں آتا ہے؟ مروہ پہ نہیں آتا ہے، صفا پہ آتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے کہ تم شروع کرو وہاں سے جہاں اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی طواف کے لیے، طواف کے بعد سعی کے لیے شروعات صفا سے ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں یہی کہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صفا پہاڑی کو پہلے ذکر کیا ہے، مروہ کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ نقطہ ہے، اس میں یہ نصیحت ہے کہ صفا نامی پہاڑی پر سعی کرنے کے لیے پہلے آیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ تم وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صفا کا نام پہلے لیا ہے، مروہ کا نام بعد میں لیا ہے، تو سعی کی شروعات پہلے صفا پہاڑی سے ہوگی، پھر اس کے بعد صفا کے بعد آدمی مروہ کے پاس جائے گا۔ تو یہ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ ابدؤ بما بدأ اللہ بھی، تم وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اخرجہ النسائی، امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ہاکذا بلفظ الامر، اسی طرح امر کے صیغے کے ساتھ۔ امر کا صیغہ کیا ہے؟ ابدؤ، تم لوگ شروع کرو، فعل امر ہے، یعنی یہاں پر امر ہے یعنی حکم ہے۔ امر کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، جس میں کسی چیز کا حکم دیا، جیسے کرو، کھاؤ، کھیلو، سو، پڑھو، لکھو، یہ امر ہے، اس کو کہتے ہیں فعل امر۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم لوگ شروع کرو، تو یہ امر ہے، یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ تو مسلم کی جو روایت ہے اس میں امر نہیں ہے، نسائی کی جو روایت ہے اس میں امر کے ساتھ ہے کہ تم لوگ شروع کرو۔ او وهو عند مسلم بلفظ الخبر، مگر مسلم کے اندر یہی روایت ہے، وہاں امر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر خبر کا صیغہ ہے، یعنی مضارع کا صیغہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیسے ہیں؟ ابدؤ بما بدأ اللہ بی، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی مسلم کے اندر جو روایت ہے ابدؤ کے ساتھ ہے، میں شروع کر رہا ہوں، یعنی یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، میں شروع کر رہا ہوں، یعنی یہاں حکم نہیں ہے، یہاں خبر ہے، یعنی آپ کے شروع کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ابدؤ بما بدأ اللہ بی، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے، اور نسائی کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ تم لوگ شروع کرو جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، فی صفت حج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے متعلق، کہ قال، آپ نے فرمایا، ابدؤ بما بدأ اللہ بی، تم لوگ شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے۔ اخرجہ النسائی ہکذا، امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اسی طرح، بلفظ الامر، امر کے صیغے کے ساتھ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، مگر یہی روایت مسلم کے اندر ہے، اس میں امر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خبر کا صیغہ ہے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں۔ اس میں حدیث کے اندر کیا لفظ ہے؟ کہ میں شروع کر رہا ہوں۔ نسائی کے اندر کیا لفظ ہے؟ تم لوگ شروع کرو، تم لوگ شروع کرو، تو یہ امر ہے۔ اور مسلم کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں۔ کیا شروع کر رہا ہوں؟ صفا مروہ کی سعی، تو پہلے شروع صفا سے کیا، پھر اس کے بعد مروہ سے شروع کیا۔ تو یہاں پر حدیث حج کی روایت ہے، اور مسئلہ چل رہا ہے وضو کا، مسئلہ چل رہا ہے وضو کا، اور یہاں حدیث کس کی لائی گئی ہے؟ حج کے متعلق۔ تو حج کے متعلق حدیث وضو کے باب میں لائی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے حج کے اندر ترتیب ضروری ہے، جس طریقے سے حج کے اندر ترتیب ضروری ہے، پہلے صفا پہ پھر مروہ پہ، ایسا نہیں کہ پہلے مروہ پھر صفا، پہلے صفا پھر مروہ، صفا پہلے آئیں گے پھر مروہ کے پاس جائیں گے۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے، وضو کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے، جیسے سعی کرنے میں ترتیب ضروری ہے، اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے۔ اس لیے یہاں حج والی روایت
یہاں وضو کے مسئلے میں ذکر کی گئی ہے۔ اب آئیے حدیث میں کیا نصیحت ہے، یہ حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی۔ نمبر 1، وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ترتیب مطلب کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھلنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ دھلنا ہے، پھر ہاتھ دھلنا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پیر دھلنا ہے، تو یہ ترتیب ہے۔ تو اسی ترتیب پر وضو کیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب اگر کوئی الٹ دے، یعنی پہلے کوئی پیر دھلے، پھر سر کا مسح کرے، پھر چہرہ دھلے، پھر ہاتھ دھلے، تو یہ وضو نہیں ہوگا، یہ برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ترتیب ضروری ہے۔ جیسے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے میں ترتیب ضروری ہے۔ پہلے صفا پھر مروہ، پہلے صفا کی سعی پھر اس پر مروہ کی سعی۔ جس طرح ترتیب ضروری ہے سعی کے اندر، ایسی ہی ترتیب ضروری ہے وضو کے اندر۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے۔ کیسے تدبر؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پہلے اللہ نے صفا کا نام لیا ہے، بعد میں مروہ کا نام لیا ہے، تو سعی کی شروعات پہلے صفا سے ہے، پھر اس کے بعد مروہ سے ہے جی۔ تو قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، جس چیز کو اللہ نے مقدم کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے مقدم کیا یعنی پہلے ذکر کیا ہے، اس کو پہلے کرنا چاہیے، اس کو پہلے کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صفا کا نام پہلے لیا ہے، تو صفا پہاڑی کی سعی پہلے ہوگی۔ تو جس چیز کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے اس کو پہلے کیا جائے گا، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حج میں بھی ترتیب ضروری ہے، حج کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے، یعنی جیسے حج کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ترتیب لازمی ہے۔ اب وہ کیا ترتیب ہے، حج کی پوری تفصیل ہے کہ پہلے کیا کام کیا جائے گا، تو وہ ترتیب جو حج کی ہے اسی ترتیب پر حج کیا جائے گا۔ ایسے ہی وضو کی ترتیب جو ہے اسی ترتیب پر کیا جائے گا، اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت سنت کے مطابق کرنا چاہیے، عبادت سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ دیکھیے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، حج کا طریقہ بتایا گیا ہے، روزے کا طریقہ بتایا گیا ہے، غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو جو عبادت ہے اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے سنت میں، حدیث میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔